سورہ والضحا، سورہ والضحا کا تعارف۔ مقام نزول، سورہ والضحا مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ آیات، کلمات اور حروف کی تعداد، اس سورت میں ایک رکوع، 11 آیتیں، 40 کلمے اور 172 حروف ہیں۔ والضحا نام رکھنے کی وجہ، چاشت کے وقت کو عربی میں ضحا کہتے ہیں، اور اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے چاشت کے وقت کی قسم ارشاد فرمائی، اس مناسبت سے اسے سورہ والضحا کہتے ہیں۔ سورہ والضحا کے مضامین، اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں کلام کیا گیا ہے، اور اس میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے چڑھتے دن اور رات کی قسم ذکر کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کیے گئے کفار کے اعتراض کا جواب دیا۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ کے لیے ہر پچھلی گھڑی پہلی سے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ نمبر 3، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بچپن میں اللہ تعالیٰ نے ان پر جو انعامات فرمائے وہ بیان کیے گئے۔ نمبر 4، اس سورت کے آخر میں یتیم پر سختی کرنے اور سائل کو جھڑکنے سے منع کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا خوب چرچا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سورہ لیل کے ساتھ مناسبت، سورہ والضحا کی اپنے سے ماں قبل سورت لیل کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ لیل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کفار کی طرف سے ہونے والے اعتراضات کا جواب دیا، اور اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کفار کی طرف سے ہونے والے اعتراضات کا جواب دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ والضحى واللیل اذا سجا۔ ترجمہ، چڑھتے دن کے وقت کی قسم اور رات کی جب ڈھانپ دے۔ والضحى، چڑھتے دن کے وقت کی قسم۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ چند روز وحی نہ آئی تو کفار نے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ان کے رب عز و جل نے چھوڑ دیا اور ناپسند جانا ہے۔ اس پر سورہ والضحا نازل ہوئی۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس آیت میں ضحا سے وہ وقت مراد ہے جس وقت سورج بلند ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی قسم اس لیے ارشاد فرمائی کہ یہ وقت وہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے کلام سے مشرف کیا، اور اسی وقت جادوگر سجدے میں گرے۔ اور بعض مفسرین کے نزدیک یہاں ضحا سے پورا دن مراد ہے۔ چاشت کی نماز کے 3 فضائل، اس آیت میں چاشت کا ذکر ہے، اس مناسبت سے یہاں چاشت کی نماز کے 3 فضائل سماعت فرمائیے۔ نمبر 1، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی پر اس کے ہر جوڑ کے بدلے صدقہ ہے، اور کل 360 جوڑ ہیں، ہر تسبیح صدقہ ہے، اور ہر حمد صدقہ ہے، اور لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اور اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، اور اچھی بات کا حکم کرنا صدقہ ہے، اور بری بات سے منع کرنا صدقہ ہے، اور ان سب کی طرف سے چاشت کی 2 رکعتیں کفایت کرتی ہیں۔ نمبر 2، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے چاشت کی 12 رکعتیں پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں سونے کا محل بنائے گا۔ نمبر 3، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے چاشت کی 2 رکعتیں پڑھی وہ غافل لوگوں میں نہیں لکھا جائے گا، اور جو 4 رکعت پڑھے گا وہ عبادت گزار لوگوں میں لکھا جائے گا، اور جو 6 رکعت پڑھے گا اس دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی کفایت کی جائے گی، اور جو 8 رکعت پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے فرما بردار لوگوں میں لکھے گا، اور جو 12 رکعت پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا، اور کوئی دن یا رات ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ بندوں پر احسان اور صدقہ نہ کرے، اور اس بندے سے بڑھ کر کسی پر اللہ تعالیٰ نے احسان نہ کیا جسے اپنا ذکر الہام کیا۔ چاشت کی نماز سے متعلق 2 شرعی مسائل، یہاں چاشت کی نماز سے متعلق 2 شرعی مسائل بھی سماعت کیجیے۔ نمبر 1، چاشت کی نماز مستحب ہے اور اس کی کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ہیں۔ نمبر 2، اس کا وقت سورج بلند ہونے سے زوال یعنی نصف النہار شرعی تک ہے، اور بہتر یہ ہے کہ چوتھائی دن چڑھے پڑھے۔ واللیل اذا سجا، اور رات کی جب ڈھانپ دے۔
تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی رات کی قسم جب وہ اپنی تاریکی سے ہر چیز کو ڈھانپ دے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چاشت سے مراد وہ چاشت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کلام فرمایا، اور رات سے معراج کی رات مراد ہے۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ چاشت سے جمال مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی طرف اشارہ ہے، اور رات سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عنبرین گیسو کی طرف اشارہ ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں، ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرائے نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم۔ ما ودعك ربك وما قلى۔ ترجمہ، تمہارے رب نے نہ تمہیں چھوڑا اور نہ ناپسند کیا۔ ما ودعك ربك وما قلى۔ تمہارے رب نے نہ تمہیں چھوڑا اور نہ ناپسند کیا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں، کفار کے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے حق جل وعلا نے فرمایا، والضحى والليل إذا سجى۔ قسم ہے دن چڑھے کی اور قسم رات کی جب اندھیری ڈالے، یا قسم اے محبوب تیرے روئے روشن کی، اور قسم تیری زلف کی جب چمکتے رخساروں پر بکھر آئے۔ ما ودعك ربك وما قلى۔ نہ تجھے تیرے رب نے چھوڑا اور نہ دشمن بنایا۔ اور یہ اشقیا بدبخت بھی دل میں خوب سمجھتے ہیں کہ خدا کی تجھ پر کیسی مہر یعنی رحمت ہے، اس مہر یعنی رحمت ہی کو دیکھ دیکھ کر جلے جاتے ہیں، اور حسد و عناد سے یہ طوفان جوڑتے ہیں اور اپنے جلے دل کے پھپولے پھوڑتے ہیں، مگر یہ خبر نہیں کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ بے شک آخرت تیرے لیے دنیا سے بہتر ہے۔ وہاں جو نعمتیں تجھ کو ملیں گی نہ آنکھوں نے دیکھی نہ کانوں نے سنی، نہ کسی بشر یا ملک کے خطرے میں آئیں، جن کا اجمال یہ ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ قریب ہے تجھے تیرا رب اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اس دن دوست دشمن سب پر کھل جائے گا کہ تیرے برابر کوئی محبوب نہ تھا۔ خیر، اگر آج یہ اندھے آخرت کا یقین نہیں رکھتے تو اے پیارے حبیب، تجھ پر خدا کی عظیم، جلیل، کثیر، جزیل نعمتیں، رحمتیں آج کی تو نہیں، قدیم ہی سے ہیں۔ کیا تیرے پہلے احوال انہوں نے نہ دیکھے اور ان سے یقین حاصل نہ کیا کہ جو نظر عنایت تجھ پر ہے ایسی نہیں کہ کبھی بدل جائے؟ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر جگہ دی، اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی، اور تمہیں حاجت مند پایا تو غنی کر دیا؟ تو یتیم پر دباؤ نہ ڈالو اور منگتا کو نہ جھڑکو، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ کفار کے اعتراض سے معلوم ہوا کہ کفار اس بات کو جان گئے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، کیونکہ اگر انہیں یہ بات معلوم نہ ہوتی تو وہ اس طرح کا اعتراض نہ کرتے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اپنی طرف سے بنایا ہوا کلام نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اسی کی طرف سے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے، کیونکہ اگر قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اپنی طرف سے بنایا ہوا کلام ہوتا تو آپ کا کلام مسلسل جاری رہتا اور اس میں وقفہ نہ آتا، اور اس طرح کفار کو یہ اعتراض کرنے کا موقع نہ ملتا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ان کے رب عز و جل نے چھوڑ دیا اور ناپسند کیا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ ترجمہ، اور بے شک تمہارے لیے ہر پچھلی گھڑی پہلی سے بہتر ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ اور بے شک تمہارے لیے ہر پچھلی گھڑی پہلی سے بہتر ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، مفسرین نے اس آیت کا ایک معنی یہ بیان کیا ہے
کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بے شک تمہارے لیے آخرت دنیا سے بہتر ہے، کیونکہ وہاں آپ کے لیے مقام محمود، حوض کوثر اور وہ بھلائی ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تمام انبیاء اور رسل پر مقدم ہونا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کا تمام امتوں پر گواہ ہونا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے مومنین کے مرتبے اور درجے بلند ہونا، اور بے انتہا عزتیں اور کرامتیں ہیں جو بیان میں نہیں آ سکتی۔ نیز مفسرین نے اس آیت کے ایک معنی یہ بھی بیان فرمائے ہیں کہ آنے والے احوال آپ کے لیے گزشتہ سے بہتر و برتر ہیں، گویا کہ حق تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ روز بروز آپ کے درجے بلند کرے گا اور عزت پر عزت اور منصب پر منصب زیادہ فرمائے گا، اور ہر آنے والی گھڑی میں آپ کے مراتب ترقیوں میں رہیں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ ترجمہ: اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بے شک قریب ہے کہ آپ کا رب عز و جل آپ کو دنیا اور آخرت میں اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے یہ وعدہ کریمہ ان نعمتوں کو بھی شامل ہے جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عطا فرمائی، جیسے کمال نفس، اولین و آخرین کے علوم، ظہور امر، دین کی سربلندی، اور وہ فتوحات جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں ہوئیں اور جو صحابہ کرام کے زمانے میں ہوئیں اور تا قیامت مسلمانوں کو ہوتی رہیں گی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا عام ہونا، اسلام کا مشرق و مغرب میں پھیل جانا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کا تمام امتوں سے بہترین ہونا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وہ کرامات و کمالات جن کا علم اللہ تعالی ہی کو ہے، اور یہ وعدہ آخرت کی عزت و تکریم کو بھی شامل ہے کہ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو شفاعت عامہ و خاصہ اور مقام محمود وغیرہ جلیل نعمتیں عطا فرمائیں۔ خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا پڑھی، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم۔ ترجمہ: اے میرے رب، بے شک بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، تو جو میرے پیچھے چلے تو بے شک وہ میرا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا پڑھی، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ ترجمہ: اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی غلبے والا، حکمت والا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دونوں دستے مبارک اٹھا کر امت کے حق میں رو کر دعا فرمائی اور عرض کیا، اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت میری امت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ، تمہارا رب خوب جانتا ہے، مگر ان سے پوچھو کہ ان کے رونے کا سبب کیا ہے۔ حضرت جبرائیل نے حکم کے مطابق حاضر ہو کر دریافت کیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تمام حال بتایا اور غم امت کا اظہار کیا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ اے اللہ عز و جل، تیرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ اور میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کہو کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں ان قریب راضی کریں گے اور آپ کے قلب مبارک کو رنجیدہ نہ ہونے دیں گے۔ ابو البرکات عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک میرا ایک امتی بھی دوزخ میں رہے گا میں راضی نہ ہوں گا۔
مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں آیت کریمہ صاف دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی کرے گا جس میں رسول راضی ہوں، اور احادیث شفاعت سے ثابت ہے کہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا اسی میں ہے کہ سب گناہ گاران امت بخش دیے جائیں۔ تو آیت و احادیث سے قطعی طور پر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت مقبول اور حسب مرضی مبارک گناہ گاران امت بخشے جائیں گے۔ سبحان اللہ، کیا رتبہ علیہ ہے کہ جس پروردگار کو راضی کرنے کے لیے تمام مقربین تکلیفیں برداشت کرتے اور محنتیں اٹھاتے ہیں، وہ اس حبیب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے عطا عام کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى ترجمہ، کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر جگہ دی؟ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر جگہ دی؟ تفسیر صراط الجنان میں ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ابھی اپنی والدہ ماجدہ کے بطن میں تھے اور حمل شریف 2 ماہ کا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والد صاحب نے مدینہ شریف میں وفات پائی اور نہ کچھ مال چھوڑا نہ کوئی جگہ چھوڑی۔ ان کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی ذمہ داری آپ کے دادا عبد المطلب نے سنبھالی۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 4 یا 6 سال کی ہوئی تو والدہ صاحبہ نے بھی وفات پائی، اور جب عمر شریف 8 سال کی ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے بھی وفات پائی۔ انہوں نے اپنی وفات سے پہلے اپنے فرزند ابو طالب کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت و نگرانی کی وصیت کی، جو کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حقیقی چچا تھا۔ ابو طالب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں سرگرم رہا، یہاں تک کہ آپ نے اللہ تعالی کے حکم سے نبوت کا اعلان فرمایا۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے ایک معنی یہ بھی بیان کیا ہے کہ یتیم کا مطلب ہے یکتا و بے نظیر، جیسے کہا جاتا ہے در یتیم۔ اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عزت و شرافت میں یکتا و بے نظیر پایا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مقام قرب میں جگہ دی، اور اپنی حفاظت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کے اندر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پرورش فرمائی، اور آپ کو نبوت و رسالت اور اپنا چنا ہوا بندہ ہونے کے ساتھ مشرف کیا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى ترجمہ، اور اس نے تمہیں اپنی محبت میں گم پایا تو اپنی طرف راہ دی۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى اور اس نے تمہیں اپنی محبت میں گم پایا تو اپنی طرف راہ دی۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی محبت میں گم پایا تو اپنی طرف راہ دی، اور غیب کے اسرار آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کھول دیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ما کانا وما یکون کے علوم عطا کیے، اور اپنی ذات و صفات کی معرفت میں سب سے بلند مرتبہ عنایت کیا۔ مفسرین نے اس آیت کے ایک معنی یہ بھی بیان کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایسا وارفتہ پایا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے نفس اور اپنے مراتب کی خبر بھی نہیں رکھتے تھے، تو آپ کو آپ کی ذات و صفات اور مراتب و درجات کی معرفت عطا فرمائی۔ یہاں ایک مسئلہ ذہن نشین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے سب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نبوت سے پہلے بھی اور نبوت سے بعد بھی شرک، کفر اور تمام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی صفات کی ہمیشہ سے معرفت رکھتے ہیں۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى ترجمہ، اور اس نے تمہیں حاجت مند پایا تو غنی کر دیا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى اور اس نے تمہیں حاجت مند پایا تو غنی کر دیا۔ تفسیر صراط الجنان میں اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حاجت مند پایا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مال، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال، اور پھر غنیمت کے مال کے ذریعے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو غنی کر دیا۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حاجت مند پایا تو قناعت کی دولت عطا فرما کر غنی کر دیا۔ 3 خوش نصیب حضرات
اس آیت کی پہلی تفسیر سے معلوم ہوا کہ حضرت خدیجہ، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ حقیقی طور پر مالدار کون ہے؟ آیت کی دوسری تفسیر سے معلوم ہوا کہ حقیقی طور پر مالدار وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قناعت کی دولت سے نوازا ہے۔ یہاں اسی سے متعلق دو احادیث بھی سماعت فرمائیے۔ چنانچہ نمبر 1 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مالداری کثرت مال سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ حقیقی مالداری نفس کا بے نیاز ہونا ہے۔ نمبر 2 حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اسلام قبول کیا اور جسے ضرورت کے مطابق روزی دی گئی اور جسے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں پر قناعت کرنے والا بنا دیا جو اسے دی گئی ہیں، تو اس نے کامیابی حاصل کر لی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قناعت کی عظیم دولت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ۔ ترجمہ، تو کسی بھی صورت یتیم پر سختی نہ کرو۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو کسی بھی صورت یتیم پر سختی نہ کرو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، دور جاہلیت میں یتیموں کے بارے میں اہل عرب کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ان کے مالوں پر قبضہ کر لیتے، ان پر دباؤ ڈالتے اور ان کے حقوق کے معاملے میں ان کے ساتھ زیادتی کیا کرتے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کسی بھی صورت یتیم پر سختی نہ فرمائیے گا۔ یتیموں سے متعلق دین اسلام کا اعزاز، دین اسلام کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے یتیموں کے حقوق واضح کیے، ان کے چھینے ہوئے حق انہیں واپس دلائے اور عرصہ دراز سے یتیموں پر جاری ظلم و ستم کا خاتمہ کیا۔ یتیموں کے بارے میں دین اسلام نے مسلمانوں کو کیسی عمدہ تعلیم دی ہے، اس کی کچھ جھلک ملاحظہ ہو۔ نمبر 1 یتیموں کے مال کے بارے میں حکم، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ ترجمہ، اور کم عقلوں کو ان کے وہ مال نہ دو جسے اللہ نے تمہارے لیے گزر بسر کا ذریعہ بنایا ہے، اور انہیں اس مال میں سے کھلاؤ اور پہناؤ اور ان سے اچھی بات کہو، اور یتیموں کی سمجھداری کو آزماتے رہو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کے قابل ہوں، تو اگر تم ان کی سمجھداری دیکھو تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، اور ان کے مال فضول خرچی سے اور اس ڈر سے جلدی جلدی نہ کھاؤ کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، اور جسے حاجت نہ ہو تو وہ بچے، اور جو حاجت مند ہو وہ بقدرے مناسب کھا سکتا ہے۔ پھر جب تم ان کے مال ان کے حوالے کرو تو ان پر گواہ کر لو، اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ اور ارشاد فرمایا، وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا۔ ترجمہ، اور یتیموں کو ان کے مال دے دو، اور پاکیزہ مال کے بدلے گندا مال نہ لو، اور ان کے مالوں کو اپنے مالوں میں ملا کر نہ کھا جاؤ، بے شک یہ بڑا گناہ ہے۔ اور ارشاد فرمایا، إِنَّ الَّذِينَ
يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ ترجمہ: بے شک وہ لوگ جو ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں بالکل آگ بھرتے ہیں اور ان قریب یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ نمبر 2، یتیموں کے ساتھ سلوک کرنے کے بارے میں حکم۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کے گھروں میں وہ بہت اچھا گھر ہے جس میں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو، اور وہ بہت برا گھر ہے جس میں یتیم کے ساتھ برا برتاؤ کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، یتیم کی کفالت کرنے کی ترغیب۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، چنانچہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اور یتیم کو پالنے والا، وہ یتیم خواہ اپنا ہو یا غیر کا، جنت میں اس طرح ہوں گے۔ یہ فرما کر آپ نے کلمہ کی اور بیچ کی انگلی سے اشارہ کیا اور ان کے درمیان کچھ کشادگی فرمائی۔ سر دست یتیموں کے بارے میں اسلام کی یہ 3 تعلیمات ذکر کی ہیں، اور یتیموں کے متعلق اسلام کے مزید احکامات جاننے کے لیے سورہ نساء کی ابتدائی آیات کی تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ ترجمہ: اور کسی بھی صورت مانگنے والے کو نہ جھڑکو۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ اور کسی بھی صورت مانگنے والے کو نہ جھڑکو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب آپ کے در دولت پر کوئی سوالی آ کر کچھ مانگے تو اسے کسی بھی صورت جھڑکنا نہیں، بلکہ اسے کچھ دے دیں یا حسن اخلاق اور نرمی کے ساتھ اس کے سامنے نہ دینے کا عذر بیان کر دیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اسی آیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف و رحیم ہو، سائل ہوں سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے۔ اور فرماتے ہیں، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس شان کی کچھ جھلک ملاحظہ ہو۔ چنانچہ نمبر 1، غار ثور میں حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، مجھے سانپ نے کاٹ لیا ہے، تو تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگا کر زہر کا اثر دور کر دیا۔ نمبر 2، غزوہ بدر کے موقع پر حضرت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ اپنا کٹا ہوا بازو لے کر حاضر ہوئے تو سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دہن اقدس سے مبارک لعاب لگا کر اسے جوڑ دیا۔ نمبر 3، غزوہ احد میں تیر لگنے سے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ نکل گئی اور وہ اپنی نکلی ہوئی آنکھ لے کر بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو گئے تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لعاب دہن لگا کر ان کی آنکھ کو درست کر دیا۔ نمبر 4، غزوہ خیبر کے موقع پر حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے آشوب چشم کی شکایت کی تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگا کر ان کی بیماری دور کر دی۔ نمبر 5، اسی غزوے کے موقع پر حضرت سلمہ بن اکوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زخمی پنڈلی لے کر حاضر ہوئے تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لعاب دہن سے اسے درست کر دیا۔ نمبر 6، حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ٹوٹی ہوئی ٹانگ لے کر بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے تو نبی کریم نے اپنا دست اقدس پھیر کر ان کی ٹانگ کو درست کر دیا۔ نمبر 7، ایک موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے پانی ختم ہو جانے پر فریاد کی تو انگلیوں سے پانی کے چشمے بہا دیے۔ یہ تو دنیاوی عطاؤں کی چند مثالیں بیان کی ہیں، اور اب اخروی عطا کے بارے میں سنیے۔ چنانچہ نمبر 8، حضرت ربیعہ اور حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہما نے جنت مانگی تو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں جنت دے دی۔ نمبر 9، کھجور کے ایک تنے نے عرض کی کہ مجھے جنت میں بو دیا جائے تو سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے جنت میں بو دیا۔ اور حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صرف انسان ہی فریاد نہیں کرتے تھے بلکہ جانور بھی اپنی فریاد عرض کر کے اپنی داد رسی کرواتے تھے۔ چنانچہ نمبر 10، ایک اونٹ نے کام زیادہ ہونے
ہونے اور چارہ کم ہونے کی فریاد کی تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی داد رسی کر دی۔ نمبر 11، ایک شکاری کی قید میں موجود ہرنی نے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے جانے کی التجا کی تو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی التجا پوری کر دی۔ الغرض دو عالم کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کر کے اپنی منہ مانگی مرادیں پانے والوں کی اتنی مثالیں موجود ہیں کہ اگر ان سب کو تفصیل سے بیان کیا جائے تو ایک ضخیم کتاب مرتب ہو سکتی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کیا خوب فرماتے ہیں، مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، اور فرماتے ہیں منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس آیت میں سائل سے طالب علم مراد ہے، لہٰذا اس کا اکرام کرنا چاہیے اور جو اس کی حاجت ہو اسے پورا کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ترش روئی اور بدخلقی سے نہیں پیش آنا چاہیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، ترجمہ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یہاں نعمت سے مراد وہ نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائیں، اور وہ نعمتیں بھی مراد ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ فرمایا ہے، اور نعمتوں کا چرچا کرنے کا اس لیے حکم فرمایا کہ نعمت کو بیان کرنا شکر گزاری ہے۔ آیت وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، مسلمانوں کو اپنی صورت و سیرت اسلامی رکھنی چاہیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت یعنی اسلام کا اظہار ہے۔ نمبر 2، میلاد شریف، 11ویں شریف اور بزرگان دین کا عرس منانا بہترین اعمال ہیں کہ یہ حضرات اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں، اور میلاد و عرس میں حضور کی ولادت اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء کا چرچا ہے۔ نمبر 3، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نعت گوئی بہترین عبادت ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اوصاف ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، کیونکہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان کی بلندی سے امت کی شان بھی بلند ہوتی ہے، تو سرکار دو عالم کے اوصاف و کمالات کا ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا چرچا کرنا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔